الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على دروشی بابا بلند اللهم صل على محمد وعلى سامعین محترم، علماء گرامی قدر، یہاں کچھ چہرے اہل علم بھی نظر آ رہے ہیں مجھے، اور پھر ہمارے ساتھ بھی اسٹیج پر بھی علماء بیٹھے ہیں۔ محفل بظاہر اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے، کیونکہ آج جس انداز سے کلام پیش کیا گیا اور جس ذوق اور کیفیت سے آپ لوگوں نے سماعت کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کا، جن ہستیوں کا ذکر تھا، ان لوگوں کی روحانیت کے اثرات بھی یہاں ضرور موجود تھے۔ میں نے تو امتیاز شاہ صاحب سے یہ کہا کہ آج محفل سما پر ہی اکتفا کیا جائے، مگر ان کا اور بعض احباب کا اصرار تھا کہ آپ یہ حضرات دور دراز سے تشریف بھی لائے ہیں اور دو چار باتیں قرآن و سنت کے حوالے سے، اصل چیز تو قرآن و سنت کی تبلیغ ہے، تو یہ کچھ ذوق کا سامان بھی کیا گیا تاکہ جو لوگ براہ راست اس پیغام کو سمجھنے سے قاصر ہیں وہ اس طرح معزوز ہو سکیں۔ بہرحال کوشش میری یہی ہے کہ اس پیغام کو پہنچایا جائے اور پورے ذوق سے، اور پہنچایا بھی جائے اور پھر ذوق والے اس کو بکمال ذوق سماعت بھی فرمائیں۔ مختصر پیش کروں گا، ارادہ تو یہی ہے، آگے آپ کا ذوق اور اللہ تعالیٰ کی توفیق
میں نے جو آیت کریمہ پیش کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیاتِهِ، ایک ہوتا ہے آیت، اس کی جمع آیات ہوتی ہے، قرآنی آیات۔ میری طرف متوجہ ہوں، سب لوگ مجھے دیکھیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کسے دیکھ رہے ہیں؟ مرزا بیدل نے کہا تھا کہ جہان نظر بر رخت دوخت است، ایک جہان نے تیرے چہرے پر نظر جمائی ہوئی ہے، باغ میں دنیا تجھے دیکھنے آتی ہے، تو اے گل بسوئے کے روح کر دئی، اے پھول تو نے کس طرف چہرہ کیا ہوا ہے، تو کسے دیکھ رہا ہے؟ کیا بات ہے، باغ میں لوگ پھولوں کو دیکھنے جاتے ہیں اور اللہ کی قدرت کے پھول اس کو دیکھ رہے ہیں جس نے پھولوں کو چہرے بنائے ہیں، جس نے پھول کو پھول بنایا ہے اور پھول کو کانٹوں میں رکھ کر پھول کی حیثیت دی ہے۔ کیا بات ہے جی، تو اس لیے میں یہ تو نہیں کہتا، چونکہ یہ قبلہ رخ ہیں آپ، اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کسے دیکھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا جملہ ہے۔ پھول نے تو رخ ادھر کیا ہوا تھا نا اوپر، اور آپ کا قبلہ رخ ہے، آپ قبلہ رو بیٹھے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کسے دیکھ رہے ہیں؟ شاید اس کو دیکھ رہے ہیں جس نے مجھے یہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ عرض کیا کہ وَمِنْ آیات ہی، ایک آیت ہے قرآنی، ایک آیت ہے جس کو کہتے ہیں نشانی، ایک آیت ہوتی ہے آیت قرآنی، ایک آیت کہتے ہیں جسے کہتے ہیں نشانی۔ اللہ نے یہاں جو ارشاد فرمایا اس کا مطلب ہے وَمِنْ آیات ہی، کائنات کی اس وسیع و عریض پھیلی ہوئی نشانیوں میں سے، اگر آپ میری ان نشانیوں کو گننا بیٹھ جائیں، آپ گننے بیٹھ جائیں تو آپ گن نہیں سکیں گے، آپ کی عمریں صرف ہو جائیں گی، زندگیاں تمام ہو جائیں گی، لیکن میری نشانیوں کو، میرے جلووں کو، میرے اس پھیلائے ہوئے تماشے کو ہے جی، اور میری اس جلوہ گری کو تم سمیٹ نہیں سکتے کہ ایک ایک ذرے میں میں نے کتنے آفتاب سجا دیے ہیں۔ فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ بھائی ہوائیں تو ہم نے سنی ہیں، یہ خوشخبری والے ہوائیں کون سی ہیں؟ کیا بات ہے، واہ جی واہ۔ یہاں آج حضرت پیران پیر کا ذکر ہوا، بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب نیازمند ہیں حضرت پیران پیر کے۔ یہ گجرات سے ہمارے غلام غوث صاحب بیٹھے ہیں، باؤ جی بہت مہربانی فرماتے، پرانے لوگ ہیں، بہت پرانے۔ مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹا سا تھا تو نئی نئی غزل میں نے کہی تھی، تو یہ چادر پر آئے اور اس پر غوث پاک کے اور اس پر، تو میں نے رشید فریدی وغیرہ گا رہے تھے تو میری غزل گا رہے تھے، باؤ جی بھی تھے، تو میں نے کہا
اس میں غزل تھی تو یہ رو رہے تھے. اس دن سے میری ان سے سنگت ہو گئی. مقطع تھا, یہ رو رہے اور یہ مجھے لپٹ گئے آ کر یہ میرا مقطع سن کر. نصیر ان کی گلی سے یہ کون مر کے اٹھا. کیوں جی غام غاص 35-40 سال نکل. نصیر ان کی گلی سے یہ کون مر کے اٹھا, یہ کس غریب کی میت اٹھائی جاتی ہے. یہ مقطع تھا. بس دنیا رو رہی تھی اور یہ بھی اس میں اس دن سے. اور ہمارے ایک مخلص محبت والے حضرت غوث پاک کے خاص چودھری اورنگزیب صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ. یہ بھی حضرت غوث پاک کے پکے غلاموں میں سے ہیں, پکے غلاموں میں سے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں نا ویسے نام کے, تو پکے جو غلام ہیں ان میں ہیں یہ. تو آج اس غوث پاک کے غلاموں کے جھمگٹھے میں, اور پھر ہمارے مقتدر صدیقی صاحب بھی بیٹھے ہیں, ان کی بھی حضرت غوث پاک سے خصوصی نسبت ہے. اور یہی حوالہ ہے کہ یہ بھی الوی صاحب, میں کس کس کا نام لوں, لیکن بطور خاص کچھ نام لیے جاتے ہیں. اللہ نے بھی سارے نبیوں کا نام تو نہیں لیا نا, 15-20 نبیوں کا نام لیا قرآن میں. اب سارے کہیں گے ہمارا کیوں نہیں نام لیا, بس اللہ کے علم میں ہیں. اب جو ان کے کھاتے میں ہیں وہ سب اللہ کے کھاتے میں ہیں, لیکن چند جو برگزیدہ تھے ان کو میں نے ذکر کر دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ ومن آیات ہی, اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری کا باعث بناتا ہے. ہواؤں میں خوشخبری کا رنگ بھر دیتا ہے, خوشبو بھر دیتا ہے. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ, اور اپنے اس لیے ہوائیں چلاتا ہے. یہ لام تعلیل ہے, علت بیان ہو رہی ہے کہ وہ ہوائیں کیوں چلاتا ہے. اس لیے وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ, تاکہ وہ اپنی رحمت تمہیں چکھائے. رحمت چکھائے. یہ کیا ہے؟ پھل ہے, پیداوار ہے, یہ سب غلے ہیں, یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ سب ہواؤں کے مرہون منت ہیں. موسموں کے, ہوائیں موسم بدلاتی ہیں, بادل لاتی ہیں, بادلوں کو جماتی ہیں, بادلوں کو برساتی ہیں اور پھر ان کو لے جاتی ہیں. 4 ہواؤں کی قسمیں ہیں. ہواؤں کی 4 قسمیں ہیں. ایک ہوا جو چلتی اللہ تعالیٰ چلاتا ہے, بادلوں کو جمع کرتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے ریاح کی تشریح میں کہ دوسری ہوا ان کو جمع کر کے بالکل آمادہ کرتی ہے برسانے پر. ایک ہوا کی موجودگی میں وہ برستے ہیں کہ اس لاکھوں اور کروڑوں من پانی کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص مخصوص قدرت کے تحت ایک ایک قطرے کی صورت میں تبدیل فرماتا ہے. اس کے بعد وہی ہوائیں اس کو پھیلا دیتی ہیں, مطلع صاف کر دیتی ہیں. تو مختلف ہوائیں ہیں. سرسر بھی ہے جس کو آندھی کہتے ہیں, یہ بھی ہوا کا ایک رخ ہے, اس کو سرسر کہتے ہیں. ریاح, اللہ نے ریح کی جمع ہے ریاح. ریح میں نے ہوا, ریاح میں نے ہوائیں. بھئی ہوا تو ایک ہوتی ہے, ہوائیں کیوں اللہ نے کہا؟ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ ہوا تو ایک ہوتی ہے, اللہ نے ہوائیں کیوں کہا؟ کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے. مطلب ہے کہ ہوا ہونے میں تو ایک ہے کہ ساری ہوائیں نظر نہیں آتی. نہ آندھی نظر آتی ہے, نہ نسیم نظر آتی ہے, نہ شمیم نظر آتی ہے, نہ صبا نظر آتی ہے, نہ سرسر نظر آتی ہے.
جتنی ہواؤں کی قسمیں نظر نہیں آتی، نظر نہ آنے میں سب ہوائیں برابر ہیں. جملہ اٹھائیں، نظر نہ آنے میں ساری ہوائیں برابر ہیں، لیکن مبشرات کی کئی قسمیں ہیں. ایک بشارت دیتی ہے کس کی؟ کہ غلہ ہوگا، پھل دوں گا، گندم دوں گا، برساؤں گا، یہ کروں گا، وہ عطا کروں گا. ایک ہوتا ہے کہ مبشرات، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے صبح باغ میں، نماز صبح کے بعد باغ میں بیٹھیں تو ہوا چلتی ہے. ایک ہوا وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے ساتھ پھولوں کی خوشبو کو لے کر چلتی ہے، اس کو شمیم کہتے ہیں. شمن کا معنی ہے سونگنا، شمہ یا شمو کا معنی ہے سونگنا. شمیم جس کی خوشبو ناک محسوس کرے سونگے، شمیم ہے جی. تو نسیم، شمیم اور صبا. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ. اس لیے ہوائیں چلاتا ہوں کہ تاکہ ہوا میرے حکم سے چلے اور ہوا کے حکم سے کشتیوں کے بادبانوں کے رخ مڑیں. ہے جی. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور اس کے حکم سے کشتیاں چلیں. اب آپ کہیں اللہ نے کشتی کا ذکر فرمایا، آج تو جہاز ہے. بھائی وہ تو وہ کشتیاں تو پانی پر ہوتی ہیں، تو بادبان جو ہیں وہ اوپر سے ان کے رخ مڑ جاتے ہیں تو کشتی نیچے سے مڑ جاتی ہے. ہوا براہ راست کشتی کو متاثر نہیں کرتی، بادبان کے حوالے سے یہ چلتا ہے سلسلہ. تو آپ نے کہیں گے کہ آج تو جہاز تھا، اللہ نے جہاز کا ذکر نہیں کیا. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاز کی نقل جو اتاری ہے انہوں نے پرندوں سے اتاری ہے، کیونکہ جو پرندہ کھانا کھا کر اڑتا ہے تو اس کے معدے میں وہ دانے، وہ غذا موجود ہوتی ہے، پڑی ہوتی ہے. تو وہ دانوں کو، غذا کو اپنے سینے میں لے کر اڑتا ہے. تو غذا محفوظ طور پر اڑتی ہے کہ نہیں؟ اس کے ساتھ اڑتی ہے نا. اسی کی نقل اتاری ہے. اور آپ نے پرندوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی پرواز میں مختلف جہتیں اختیار کرتے ہوئے اپنے پچھلے پر جو ہیں ان کو ہلاتے ہیں، یوں ہلاتے ہیں نا. اس سے بیلنس قائم کرتے ہیں، پھر اس سے وہ اوپر نیچے ہوتے ہیں اور اس سے پھر رخ متعین کرتے ہیں. اس کی نقل اتاری ہے ہوائی جہاز. یہ اللہ نے جو قدرتی طور پر جہاز اڑائے ہیں نا یہ پرندے اپنی قدرت سے، اس کی نقل اتاری ہے. تو جہاز کے اندر سینے میں آج 500 سواریاں اسی طرح بیٹھتی ہیں جس طرح اس پرندے کے اندر دانے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اللہ نے اپنی قدرت پہلے دکھائی پرندوں کو. 100 میل بھی طے کرے گا پرندہ تو آپ آئیں اس کو اگر چیریں تو اس کے اندر غذا موجود. بھائی غذا بھی تو سفر کر کے آئی ہے نا، غذا بھی سفر کر کے آئی ہے. تو اسی طرح جو اس کے سینے میں بیٹھ جائے وہ سفر کرتا ہے. اور وہ اڑتی ہے چیز اتنی بڑی بھاری، کس پر؟ ہوا پر اڑتی بھی ہے. وَمَا يُمْسِكْهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ. فرمایا اتنے بڑے پرندے، اتنی مخلوق کو ہوا میں روکتا کون ہے، گرنے سے بچاتا کون ہے؟ فرمایا میں بچاتا ہوں. بیلنس میں نے قائم کیا ہے، ان کو توازن دیا ہوا میں نے. جب وہ ناہمواری کا شکار ہونے لگتے ہیں تو پر اپنے برابر کر لیتے ہیں، یوں کرتے ہیں، ان کو بیلنس دیا. تو آپ دیکھیں آج جہاز بھی جب اڑتا ہے تو اس کے جو
مڑنے کے اونچا اور نیچے کرنے کے اس کے پر جو پیچھے لگے ہوتے ہیں ان سے پورا جہاز نیچے ہوتا ہے اور اوپر ہوتا ہے. اس کا جو اوپر یہ کھڑا ہوتا ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں جی, پر پیچھے لگا ہوتا ہے, اس سے وہ ادھر ادھر دائیں بائیں مڑتا ہے. تو وہ بھی لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ, یہ ہوائی بادبان ہے, وہ زمین پانی پہ ہے, یہ فضا میں ہے, یہ بھی اسی ہوا کا مرہون منت ہے, اور ہوا اپنے مالک کے کرم پر چلتی ہے. سمجھ آئی؟ یہ ایک میں نے مختصر سی تشریح, لمبی تشریح نہیں کی میں نے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, اس لیے چلاتا ہوں. پھر علت ہوائیں چلانے کی علت کیا ہے؟ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, تاکہ تم اللہ کے جو اس بکھیرے ہوا فضل ہے کائنات میں اس کو تلاش کرو. تلاش کرو بھائی, وہاں کوئی موسم اچھا ہے, دوسرے علاقے میں جا کر وہاں گندم لو, کوئی اناج لو, پھل لو, ہیں جی, وہاں ڈھونڈو اللہ تعالیٰ کے جو فضل کیا ہے دوسری مقامات پر وہاں. اور پھر تیسری وجہ, چوتھی کیا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور اس لیے چلاتا ہوں تاکہ تم شکر کرو. تو 3 علتیں ہوئی. کیا کہ میں تمہیں چکھاؤں اپنی رحمت کو. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ہے جی, شکر بھی کرو, ہواؤں کے چلنے پر شکر بھی کرو. آگے بات آئے گی شکر کون لوگ کرتے ہیں, ذکر آئے گا کہ ہواؤں کے چلنے پر کون شکر کرتے ہیں. یہ بھی ایک طبقہ ہے. اب تو حبس کا عالم ہے نا, آپ تو یہ بھی شوق کرتے ہوں گے کہ کاش پنکھا ہوتا, ہوا ہوتی تو آپ بھی شکر کرتے. یہ بھی وہ ایک مقام ہے شکر کا کہ بھی آپ کو ہوا ملے تو آپ شکر ادا کریں اللہ کا. لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور مقام ہے کہ جو طبقہ ہواؤں کے چلنے پر شکر ادا کرتا ہے.